خلافت عثمانیہ کے 600 سالہ دور حکومت میں 36 سلاطین تخت نشین ہوئے، مگر تاریخ میں جو عزت و مرتبہ سلطان عبدالحمید ثانی کو ملا شاید ہی کسی اور عثمانی سلطان کو حاصل ہوا ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان عبدالحمید ثانی کی زندگی کے اس شاندار تقریر کے بارے میں بات کریں گے جسے سن کر یہودی آج بھی کانپتے ہیں۔ چلو جاؤ۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ آنے والی نئی ویڈیو سے آگاہ ہو سکے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ہے سال 1897 کی، جب صہیونی تحریک شروع ہوئی جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کرنا تھا۔ یاد رہے، اس سے پہلے کوئی ایسا ملک نہیں تھا جہاں ان کی حکومت تھی۔ ایسے میں یہودی اور صہیونیوں کے شاطر دماغوں نے ایک ایسی تحریک شروع کی جس کا اصل مقصد فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنا تھا۔ یہودی پوری دنیا میں اس وقت پھیل گئے جب 70 AD میں رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم کو جلا دیا تھا۔ اپنی مکار فطرت کی وجہ سے یہ جہاں بھی جاتے فتنے اور فساد پیدا کرتے، اس لیے کوئی ملک ان کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت سے لے کر ہزاروں سالوں تک یہ اپنے مسیحا کے انتظار میں رہے جو ان کو اکٹھا کر کر ایک بار پھر پوری دنیا کا حکمران بنا دے گا۔ مگر ہزاروں سالوں کے انتظار کے بعد بھی جب ان کا مسیحا نہیں آیا تو تب چند یہودیوں نے مل کر ایسا منصوبہ بنایا جو تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ ثابت ہوا۔ اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بیزل میں پہلی عالمی صہیونی کانگریس کے موقع پر صہیونیوں کے بانی تھیوڈل ہیزل نے ورلڈ زائونسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی جس کا مقصد فلسطین میں صہیونیوں کی ریاست کو قائم کرنا تھا۔ اپنی ریاست کے قائم کے لیے سب سے پہلے انہوں نے برطانوی سلطنت کے سامنے حاضری دی، لیکن برطانیہ نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ مگر صہیونیوں کی تحریک کو روز بروز مضبوط ہوتا دیکھ برطانیہ نے ان کو یوگانڈا، سائپرس، سائبیریا کے کچھ علاقے دینے کو ان کو پیشکش کی، لیکن ان صہیونیوں کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں فلسطین میں ہی رہنے کی جگہ دی جائے جس کا ذکر ان کی کتاب تورات میں ہے۔ اس وقت عثمانی سلطنت کو یہودیوں کی چالاکیوں کا علم ہو چکا تھا، اس لیے صہیونیوں کی تحریک سے پہلے ہی سن 1871 میں عثمانی سلطنت نے فلسطین کے 80% علاقوں کو اپنی ریاست کا حصہ قرار دے دیا تھا۔ صہیونیوں کے بانی ہرزل 1896 سے لے کر 1902 کے درمیان کافی مرتبہ سلطان عبدالحمید سے ملاقات کے لیے استنبول آیا اور ہر ملاقات کے دوران اس بات کا اظہار کرتا رہا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یہودی مہاجرین کو پناہ دیں تو وہ سلطنت کے ماتحت رہیں گے اور اپنے کاروبار کے ذریعے بڑی رقم ٹیکس کے طور پر دیا کریں گے، جس پر سلطان عبدالحمید ثانی نے صہیونزم کے بانی ہرزل کی تمام پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور جب معاملہ یہودیوں کا فلسطین میں آباد کیے جانے کو پہنچا تو سلطان عبدالحمید ثانی نے اسے صاف انکار کر دیا، کیونکہ سلطان عبدالحمید اس بات سے آگاہ تھے کہ صہیونی خطرناک عزائم لے کر فلسطین میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ دوستو، اس وقت سلطنت عثمانیہ پر باہری قرضے بھی بہت تھے، اور اسی بات کو سوچتے ہرزل نے سلطان کو کروڑوں کا لالچ بھی دیا کہ اگر آپ یہودیوں کو فلسطین کا ایک ٹکڑا دے کر یہودیوں کو رہنے کی اجازت دے دیں تو ہم آپ کو اس قیمت میں بھاری رقم دیں گے جس سے آپ سلطنت کا بھاری قرضہ بھی چکا سکتے ہیں۔ لیکن سلطان عبدالحمید ثانی اپنی بے مثال ذہانت کی بنیاد پر تھیوڈل ہرزل کی چالوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہودیوں کے لیے فلسطین کی زمین کی خاطر یہ رقم انہیں بطور رشوت دی جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا اور ہرزل کو یہ جواب دیا۔ قدس کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ سرزمین ہماری نہیں، ہماری قوم کی ہے۔ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کر اپنے خون سے زمین کو سینچا ہے۔ آپ کا ارادہ ایک نئی ریاست قائم کرنے کا ہے۔ دریائے نیل اور فرات کے درمیان صہیونی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں آپ۔ ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں یہ ریاست کبھی قائم نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم۔ چلے جاؤ۔
دور ہو جاؤ ہمارے سامنے سے۔ اب ہرزل کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ سلطان عبدالحمید کے رہتے ان کا یہ منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا اور کس طرح ہرزل نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے فری میسن تنظیم کے ساتھ اتحاد کیا اور شریف مکہ اور نوجوان ترک تنظیم کے ساتھ مل کر سلطان عبدالحمید ثانی کی خلافت کا خاتمہ کیا، اور بعد میں فلسطین کے 2 ٹکڑے کر کے سال 1948 میں زبردستی اسرائیل نامی یہودی ملک اقوام متحدہ کے ذریعے بنوایا گیا۔ اگر آپ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ Thanks for watching this video and keep supporting me. اللہ حافظ۔